السلام علیکم ڈاکٹر واحد آپ سے مخاطب. امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا. اور آج جو ہے وہ ہم نے جو کام شروع کیا ہے اس کا جو ہے وہ آج 3rd ویک ہے جو لائیو آنے کا پروگرام ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے جس طرح سے کمنٹ ساتھ دیتے رہیں گے اس طرح سے ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. محمد جاوید قریشی صاحب جو ہیں وہ ہیلو کہہ رہے ہیں سب کو. بہت شکریہ جاوید قریشی صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا اور فرسٹ اپیرنس دینے کا بہت شکریہ. پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے وہ کچھ سوالات پوسٹ کیے تھے. ان سوالات کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت اچھا فیڈ بیک رہا اور اس فیڈ بیک کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ آج یہ کام جو ہے اس کو باقاعدہ شروع کیا. پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے وہ کچھ سوالات پوسٹ کیے تھے. ان سوالات کے لحاظ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے یہ تھوڑا سا بہت اچھا فیڈ بیک رہا. آپ کا جو انٹرسٹ ہے ڈائبٹیز لرننگ کے حوالے سے وہ بہت ہی بہتر ہے اور لرننگ سے جو ہے وہ چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ آپ جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہیں لرننگ کے لیے کہ جناب آپ گاہے بگاہے جو بھی میں سوال پٹ کرتا ہوں جو بھی پوسٹ کرتا ہوں اس کا جواب دیتے ہیں آپ. اس کے ساتھ جو ہے وہ آج ایک بات آپ سے شیئر کروں گا کہ لرننگ جو ہے وہ ایک پیسو پروسیس ہے اور آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ چلتا چلا جاتا ہے. ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو ڈائبٹیز میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں نے اچھے طریقے سے لرن کیا جن لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو سارے جو اس کے ایسنس ہے اس کی جو ضرورت ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ کی اس کو جب نہ صرف لرن کیا بلکہ دوسروں کو سکھایا تو وہ اس میں ان کی جو ڈائبٹیز مینجمنٹ ہے وہ بھی اچھی رہی. اس گروپ کا جو ہے اس پیج کا جو مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے گاہے بگاہے آپس میں اس موضوع پہ بات کرتے چلے جائیں. پچھلے دنوں جو ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ کب جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کروانا ہے اور کب سکرین کروانا ہے شوگر کا اور کب ٹیسٹ کروانا ہے. تو اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جواب دیا جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ایک بہت ہی پرانے ساتھی جو جب ہم نے 2011 میں یہ فیس بک پیج شروع کیا تھا تو اس دوران سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان کا رابطہ رہا. کبھی ہم فیس ٹو فیس نہیں ملے لیکن ڈائبٹیز کے حوالے سے اکثر ان کا جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ہم سے رہا اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو جو ہے ہم شو میں ویلکم کہتے ہیں. ناظم صاحب آپ کی لائٹ کم ہے اس وجہ سے ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے. ویسے آپ جو ہے وہ لائیو آ رہے ہیں لیکن لائٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو آڈینس دیکھ نہیں پا رہی. ہاں میں تھوڑا واک بھی کر رہا ہوں تو اس وجہ سے وہ چھت کے اوپر اچھا وہاں پہ تھوڑی اچھا سی لائٹ اچھا کم ہوئی اچھا اچھا. تو آپ جب لائٹ ایریا میں آئیں تو آپ
کنٹینیو کیجیے گا جب تک میں پبلک سے جو ہے جو لوگ اس وقت موجود ہیں ان سے باتیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں لائٹ کم ہے. بالکل, جی جی بالکل. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے آج ناظم طاہر موجود ہیں. ناظم طاہر جو ہیں وہ تقریباً 8-9 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں ایک دوسرے سے اسی طرح سے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے جو ہے آپس میں رابطہ رکھتے ہوئے. ان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اس گروپ سے بہت پرانا ہے, اور جب ہم نے اس کو پورے طریقے سے سٹارٹ کرنے کا پلان کیا تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا کہ بھئی ہم یہ اس طرح سے پلان کر رہے ہیں تو ضرور آپ اس کا حصہ بنیے. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر آج اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور اس طرح سے ہمارے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ ہوا. تو ابھی جیسے ہی وہ واک کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم ان سے اور گفتگو بھی جاری رکھیں گے. تو میں ہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کو لرن کرتے ہیں تو گریجولی اس کا جو امپیکٹ آتا ہے. کوئی بھی چیز اوور نائٹ جو ہے وہ امپروو نہیں کرتی. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سنو بال افیکٹ کی طرح ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے. ڈائبٹیز چونکہ کرونک ڈیزیز ہے تو کرونک ڈیزیز میں جو ہے وہ ہمیں پہلے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. جب ہم اسے سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پہلی جو پوسٹ تھی ہماری اسی لائیو پریزنٹیشن میں, جو ہماری پہلی پوسٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب کب آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے اس میں جواب دیا. اس کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ آپ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس حوالے سے کرنا چاہیں گے کہ جب ہم اس خبر سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائبٹیز کے گروپ میں آ چکے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ڈائبٹیز کا جو مرض ہے وہ لاحق ہے, تو کس طرح کے مختلف بیہیویئر جو ہیں وہ لوگ شو کرتے ہیں. اور جب جو ہے وہ ہم ہاسپٹل میں یا کسی بھی سیٹ اپ میں جاتے ہیں, اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, تو 3 مختلف قسم کے بیہیویئر ہیں جو میرے تجربے سے گزرے ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے اس کو ڈے 1 سے ہی بہت لائٹلی لیتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے تو کبھی میٹھا زیادہ کھایا نہیں ہے. جب میٹھا نہیں کھایا تو اس لحاظ سے جو ہے مجھے ڈائبٹیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد جو ہے وہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جناب ہم جو ہے وہ اگر پرہیز کریں گے اور میٹھے کا پرہیز کریں گے, دوائیں نہیں لیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. یہ فرسٹ فیز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل فیز. ڈینائل فیز میں رہتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ میٹھے سے پرہیز کر لیں گے تو جو ہے ڈائبٹیز بھی بہتر ہو جائے گی. اچھا, ایک دوسرے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس سے متعلقہ سارے بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور جب وہ بنیادی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کا علاج کرنا. اچھا, گفتگو کو ہم یہاں روکتے ہیں چونکہ یہ مین مقصد آپ کے کمنٹس کو جو ہے وہ ساتھ اجاگر کرنا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اکبر صاحب ہیں, اکبر علی صاحب موجود ہیں, جو کہ ہمیں جوائن کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کے لیے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. تو اکبر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ کی سپورٹ کی اور رائے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں. اس کے ساتھ جو ہے جن کی میں بات کر رہا تھا کہ جو اپنا جو ہے وہ میڈیکل ریکارڈ اچھا رکھتے ہیں اور چیزوں کو جو ہے وہ ہول ہارٹیڈلی لیتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے اب اس طریقے سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کو دیکھنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, تو ان کے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج آتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ
मिस अमरीन अफजाल साहिबा हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी लाइव प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका इस काम को सराहने का बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। तो जो लोग जो है वो अच्छे तरीके से इसका होमवर्क करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह से इसका इलाज होना चाहिए, इसके ऑप्शंस क्या हैं, इस इलाज के क्या तरीक़ाकार हैं, तो वो जो है वो इसमें बहुत शुरू से ही जो है वो प्रोएक्टिवली इसको लेते हैं, यानी कि पहले से प्रिपेयर होते हैं कि हमें इसका जो है इलाज प्रॉपर्ली करना है। तीसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कि ऑल्टरनेट पाथवेज जो हैं, जो ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं वो ढूंढते हैं कि अंग्रेज़ी दवाओं से नहीं, हर्बल मेडिसिन से कुछ हो जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन से हो जाए कुछ, या फिर कोशिश करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये इतना रिलायबल नहीं है, हमें कोई और तरीका जो है किसी और जगह से टेस्ट करवा के कंफर्म करना चाहिए। जुनैद साहब हमारे साथ हैं, जुनैद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ये फर्स्ट जो प्रॉपर इट्स नॉट प्रॉपर यानी जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंटेशन है उसमें हमें जो है आपने ज्वाइन किया, और हमें आपकी सपोर्ट की और आपकी जो मशवरों की बहुत ज़रूरत है। तो हम साथ साथ गुफ्तगू भी करते जाएंगे, और बीच में जो कमेंट्स आते हैं उनको जो है हम साथ ज़रूर हाईलाइट करेंगे। हमारे साथ जो है मिस अजीज़ा सदरुद्दीन साहिबा हैं, बहुत रेगुलरली जो है मुझसे राब्ते में रहती हैं, रोज़ाना सुबह में अच्छी दुआओं के साथ जो है वो मुझे मैसेज देती हैं। मैम आपका बहुत शुक्रिया, और आपका जो है इस ट्रांसमिशन में आने का बहुत शुक्रिया। ये जो ब्रॉडकास्ट है इस पे हमारा फॉर्मेट ये है कि जितने भी लोग यहाँ कमेंट्स में हमारे साथ होते हैं उनके इस कमेंट्स को साथ रखते हुए उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और इसके साथ साथ जो है वो एक टॉपिक है जिसको मैं साथ स्लोली आपके साथ जो है वो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और वो टॉपिक ये है कि जो न्यूली डायग्नोज होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। तो थर्ड टाइप के जो लोग हैं वो इस तरह के हैं कि जनाब वो सोचते हैं कि यहाँ तो जो लैब टेस्ट बेहतर नहीं है, मैं किसी और जगह से कराता हूँ, या फिर वो सोचते हैं कि जनाब ये इदारा बेहतर नहीं है, किसी और इदारे से जाके करता हूँ, या फिर कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई हम जो है वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा इलाज या ऐसा जवाब तलाश करें जिसपे उनको ये जवाब मिल जाए कि आपकी ये जो बीमारी है ये वक्ती है और कुछ दिन दवा खाने से ये ठीक हो जाएगी। तो जो तीसरी किस्म के जो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये फिर एक्सपेरिमेंटल फेज़ में चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल फेज़ में जाने का मतलब ये है कि वो आपसे राब्ता करते हैं, आपके बाद फिर किसी और जगह जाते हैं, वहाँ फिर नए सिरे से काम करते हैं, और ये दिनों का काम नहीं होता बल्कि इसको वो हफ्तों और महीनों तक रखते हैं कि 1 महीने 10 दिन में या 2 महीने में आपके पास आ गए, उसके बाद फिर 1-2 महीने के बाद किसी और के पास चले गए, और इस दौरान चूँकि ब्लड टेस्ट तो फ्लक्चुएट करते हैं, कभी शुगर आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, कभी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि अब आप परहेज़ भी कर रहे हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट में जो हमारी जो स्टडीज़ हैं उनमें ये पता चलता है कि कम से कम 6 हफ्ते से 6 महीने तक लोग जो है इसको लिंगर ऑन कर लेते हैं कि जनाब हम जो है वो इस तरह से आगे जो है वो बढ़ते हैं कि हम कोई अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो है इसको थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं कि शायद ये एक्सरसाइज से या फिर जो है अल्टरनेट मेडिसिन से बेहतर हो जाए। अच्छा, हमने जो है वो आपस में अभी जो बात की है वो 3 किस्म के लोगों की है। एक वो हैं जो कि शुगर का पता चलते ही जो है वो फ़ौरन से डिनायल फेज़ में चले जाते हैं, यानी उसको कबूल नहीं करते, उसको मुनकिर हो जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं है, और उसके लिए वो अपने आप को मुतमईन करने के लिए जो अपने आप को सपोर्ट करते हैं वो इस बात से करते हैं कि एक तो उनकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं है, एक उनका जो है वो
फैमिली में ना होने की वजह से जी गुफ्तगू को हम आगे जारी रखते हैं. हमारे साथ जो है नाजिम ताहिर हैं जो कि इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं. और नाजिम साहब आप अगर हेडफोन यूज़ करें तो थोड़ा शोर कम होगा. काइंडली आप हेडफोन यूज़ कीजिए जब तक मैं फिर आपको दोबारा अनम्यूट करता हूँ. जी, तो हम बात जो कर रहे थे वो क्या आप मुझे सुन सकते हैं नाजिम साहब? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपना जो है वो कनेक्शन को थोड़ा बेहतर कीजिए तो मैं आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ. तो हम जो बात कर रहे थे उन 3 डिफरेंट तरह के जो रिएक्शन हैं या जो रिस्पॉन्स हैं जो न्यूली डायग्नोज पेशेंट्स के होते हैं. तो उस हवाले से जो फर्स्ट जो हैं जो डिनाइल फेज़ में होते हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत होती है. उनको जो है वो चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है. ऐसे लोगों को जो है हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा काउंसिल किया जाए ताकि उनको जो है वो बीमारी के बारे में बुनियादी चीज़ों में जिसके बारे में वो इतना भी उसको इतना संजीदगी से नहीं ले रहे, हकीकत पसंदी से कबूल नहीं कर रहे, तो वो इसमें बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे कि उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाए. जो सेकंड नंबर पे जो बहुत ही डिसिप्लिन प्रोएक्टिव होते हैं, जो समझते हैं कि जनाब बहुत अच्छा हुआ कि हमें इस वक्त पता चल गया, हम जो है इसको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और फिर आगे चलकर जो है उनका रिस्पांस इस तरह से मिलता है हमें कि वो जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो फॉलो अप विज़िट पे आते हैं तो उनका एक प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं. और इसके साथ साथ वो खुद जो है वो ख्वाहिश करते हैं कि उनका जो फिजिशियन है, जो उनका जो डॉक्टर है, वो उनको कुछ टारगेट दे ताकि जब वो फॉलो अप विज़िट पर आएँ तो वो टारगेट को मीट कर सकें. अच्छा, जो थर्ड टाइप के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, माज़रत के साथ वो जब काफ़ी वक्त के बाद जब डॉक्टर के पास दोबारा आते हैं तो ना सिर्फ उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है बल्कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है. और उनको फिर जो है वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए होती है कि एक तो शुगर की मकदार काफ़ी अरसे से ज़्यादा रहती है, उसको वो कंट्रोल नहीं करते और उसको देखना भी नहीं चाहते कि क्या मामलात हैं और किस तरह से हैं. तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि ये जो हमारा एक एक्टिविटी है वीकेंड पे जो हम टॉक करते हैं, बल्कि आज हमने एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक गुफ्तगू शुरू की है किसी टॉपिक पे. तो मेरी ख्वाहिश होगी कि इस फोरम के ज़रिए से हम जो साहब प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं, जो अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि मुझे क्या टारगेट रखना है, कितनी शुगर होनी चाहिए, आँखों का कैसे ख्याल रखूँगा मैं, पैरों का कैसे ख्याल रखूँगा, डॉक्टर के पास कब आना है, बहुत से सवालात जो पूछते हैं. तो इवेंचुअली जो है वो उनके फिर जो है वो फ़ायदा जो है उनके रिज़ल्ट पर आता है, शुगर कंट्रोल पर आता है. तो कोशिश कीजिए कि डिनाइल फेज़ में ना जाएं. जब भी कोई चीज़ सामने आती है, चाहे वो बीमारी की सूरत में आए या अल्लाह ना करे कोई परेशानी की सूरत में होती है, तो उसको जो है वो प्रोएक्टिवली अगर आप लेते हैं तो प्रोएक्टिवली लेने से ये होता है कि फिर आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं उसका. तो जब आप उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करने से फ़ायदा ये होता है कि आप उसका जो है वो पॉजिटिव सोल्यूशन निकालते हैं. लेकिन जब आप रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट में आपकी परेशानी भी शामिल होती है. तो रिएक्शन में जो है वो फिर आप कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो डायबिटीज़ मैनेजमेंट हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते. जो हमारे पास वो साहब हैं जो कि बुनियादी तौर पर जो है सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, वो जो है वो मेरे ख़्याल से जो मेरी जो स्टडी है, जो मैं उनको फिर ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उनके रिज़ल्ट्स क्या हैं. तो पहले तो ज़ाहिर है न्यूली डायग्नोज होते हैं तो उनके सारे जो फॉलो अप विज़िट्स हैं थोड़ा
جلدی ہوتے ہیں, لیکن جب وہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ ناظم طاہر صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ دھوپ میں آنے کی. ہم ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے بھی گفتگو کی جا سکے. جی ناظم صاحب السلام علیکم. ناظم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. ناظم صاحب ہمارا جو ہے شاید ڈیٹا میں کچھ ایرر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو میں کنیکٹ نہیں کر پا رہا, یا آپ کی طرف سے ذرا سگنلز کا کچھ ایشو ہے. کائنڈلی اس کو جیسے بہتر کرتے ہیں تو مجھے بتائیے. ہمارے ساتھ جو ہے فوزیہ الیاس صاحبہ ہیں. فوزیہ الیاس صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اور ہمیں جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ مشوروں کی بھی ضرورت ہے, اور بہت سی چیزیں جو ہے ان میں ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل سکے. آپ کا وعلیکم السلام فوزیہ الیاس صاحبہ, اور تھینک یو ویری مچ فار اپریشیٹنگ آور ورک. ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ جب کوئی بھی فرسٹ ٹائم ڈائگنوسس ہوتا ہے اس کا کہ جناب ڈائبٹیز ہے تو کس طرح کے بیہیویئر آتے ہیں. اس طرح کے جو بیہیویئر ہے ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ہم 3 قسم کی ڈفرینٹ پرسنالٹی پہ ڈسکس کر چکے ہیں. ایک تو وہ جو کہ پتہ چلتے ہی ڈائبٹیز کا اور ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو بہت ہی ڈسپلنری ایکشن لیتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ پرو ایکٹیولی چیزوں کو سارا پراپر ہوم ورک کر کے اپنا میڈیکل ریکارڈ مینٹین کرتے ہوئے جو ہے ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسرے وہ ہیں جو کہ ایک ان کا اسٹیشن نہیں ہوتا, ون سٹاپ سولوشن نہیں رکھتے وہ, بلکہ فریکوینٹلی ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو وزٹ کرتے ہیں. سم ٹائمز جو ہے وہ آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف جاتے ہیں, سم ٹائمز وہ صرف ڈائٹ ریسٹرکٹ کر جو ہے وہ اپنے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ جو پرو ایکٹیولی چیزوں کو لیتے ہیں, کہ جو اس کے بارے میں جانتے ہیں, ڈائبٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس کے نوٹس بناتے ہیں, اس کا میڈیکل ریکارڈ قائم کرتے ہیں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے ان کی جو کمپلیکیشنز اور آگے چل کے جو پریشانیاں ہوتی ہیں ڈائبٹیز سے متعلق وہ نہیں ہو پاتی. ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے کمنٹس میں خالد صاحب ہیں. خالد محمود صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اس کام کو اپریشیٹ کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آپ فیڈ بیک میں اپنا کمنٹس میں جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہیں کہ کون سے ٹاپک پہ بات کی جائے, تاکہ ہم کوشش کر کے جب بھی آئیں تو اس پہ بات کر سکیں. آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہم 3 ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ نیولی ڈائگنوزڈ ہیں. تو جو وہ صاحب ہیں جو کہ ملٹیپل ڈاکٹرز کو وزٹ کرتے ہیں, اس میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس میں نقصان کیا ہے. نقصان یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس پیشنٹ ہے, اور وہ جو ہے ڈاکٹر اے, ڈاکٹر بی, ڈاکٹر سی سب کے پاس جاتے ہیں, اور سب ڈاکٹر جو ہے نا وہ ان کو ڈفرینٹلی اپنے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. تو دیکھا یہ جائے تو سارا کا سارا جو مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ انہی صاحب پر ہو رہا ہے, لیکن صرف ڈاکٹر جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی صحت پہ بھی برا اثر پڑتا ہے, اور جب صحت پہ برا اثر پڑتا ہے تو ایونچولی پھر وہ اس کو ٹھیک ہونے میں بھی ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں مس وجیہ حسن صاحبہ. وعلیکم السلام, اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ایک فورم ہے, پلیٹ فارم, واٹ ایور یو وڈ لائک ٹو کال اٹ, کہ آپ اس پہ جو ہے وہ جو بھی اپنے کنسرن شو کرتے ہیں تو ہم کوشش کر کے اس پہ بات کر سکیں.
تو جب ہم بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں تو تبھی وہ اس میں تھوڑا سا لیول آف انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہوتا ہے. تو ڈائبٹیز جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کا خوف جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے, اور جب خوف پریشان کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مزید وہ پریشانی جو ہے ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتے. جب فیصلہ نہیں صحیح کر پاتے تو پھر ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئر سامنے آتے ہیں. اچھا, کچھ ایک ان جنرل جو بات ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کو بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں جیسے کہ موسمی بخار ہے یا کوئی ایسی ڈیزیز ہے جس کا وقتی طور پر دوا لی جائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گے. اور کچھ لوگ اس طرح کے بھی سامنے آتے ہیں کہ جب ان کا دوا لینے سے جو ہے شوگر کچھ بہتر ہونے لگتا ہے تو پھر وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب تو شوگر ٹھیک ہو گیا, اب دوا لینے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب بھی کسی شخص کی نظر کمزور ہوتی ہے تو وہ نظر ٹھیک رکھنے کے لیے کہ اس کو نظر ٹھیک آئے وہ جو ہے وہ نظر کا چشمہ استعمال کرتا ہے. تو جب آپ نظر کے لیے جو ہے وہ چشمہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو صاف نظر آتا ہے, لیکن جب اس کو سوچیں گے کہ اب تو صاف نظر آ رہا ہے اب اس کو اتار دیا جائے تو پھر دوبارہ سے آپ کو دھندلا دکھائی دے گا. تو کرونک ڈیزیز جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ دوا کھاتے رہیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور اگر دوا نہیں کھاتے تو ظاہر ہے ان میں بگاڑ پیدا ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ چیزیں جو ہے وہ مینیج کی جا سکے. ہمیں جو ہے وہ مس وجیہ حسن جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ 2 اوپینین کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کی اس بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے ضرور جاتے ہیں. جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ صرف جو نیولی ڈائگنوز ڈاکٹر جو نیولی ڈائگنوز جو پیشنٹ ہے وہ جب وزٹ کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو اس بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں. اب